انٹر کا ایک بہت بڑا کالج تھا، اور وہاں کے ایک پروفیسر صاحب کو کسی کام سے کسی ایک دوسرے علاقے میں جانا تھا، تو انہوں نے اپنے ڈرائیور کو ساتھ لیا اور اس جانب چلنے لگے۔ جب مطلوبہ شہر کا ٹول پلازہ رات کو تقریباً 10 بجے انہوں نے کراس کیا، تو انہوں نے پوچھا ہم نے فلاں جگہ جانا ہے، تو بتایا گیا وہ تو یہاں سے مزید 350 کلومیٹر دور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پٹرول بھی چاہیے ہوگا، ہمارا پٹرول بھی ختم ہو رہا ہے، اور راستے میں پٹرول پمپ نہیں آیا۔ مطلب اس زمانے میں پٹرول پمپ بن رہے تھے لیکن اتنے بنے نہیں تھے۔ تب انہوں نے ٹول پلازے پہ کام کرنے والے آدمیوں نے بتایا کہ یہاں سے آپ مین روڈ پر جانے کے بجائے یہ لیفٹ پہ جو کچا راستہ جا رہا ہے اس پہ چلے جائیں۔ 5-6 کلومیٹر بعد ریلوے ٹریک آئے گا، اور وہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر آگے ایک پٹرول پمپ ہے، وہاں سے آپ کو پٹرول مل جائے گا۔ تب وہ لوگ اس کچے راستے پہ جانے لگے۔ پہلے ایک سنسان سا گاؤں آیا جس میں کوئی آبادی نہیں تھی، بس مکان تھے، جیسے لگتا تھا کبھی جہاں لوگ رہتے ہوں گے۔ پر وہ وہاں سے آگے گئے تو واقعی وہاں پہ ایک ریلوے اسٹیشن آیا۔ تو وہاں کا جو گارڈ تھا یا جو عملہ تھا وہ کمرہ بند کر کے سو رہا تھا۔ ڈرائیور نے دروازہ بجایا لیکن وہ آدمی باہر نہیں آیا جو ریلوے کا ملازم تھا۔ اب وہ اسی پریشانی میں جو انٹر کالج کے پروفیسر صاحب تھے بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک خاتون نے گاڑی کا شیشہ ناک کیا۔ انہوں نے شیشہ نیچے کیا تو اس خاتون نے پوچھا آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہیں، کیا پریشانی ہے؟ تو انہوں نے بتایا اس طرح پیٹرول ختم ہونے والا ہے، مزید 350 کلومیٹر کا سفر کر کے کسی جگہ پہ پہنچنا ہے، تو اب پیٹرول بھروانا ہے۔ اب ٹول پلازے والوں نے بتایا تھا کہ اس ریلوے اسٹیشن سے تقریباً 10 کلومیٹر آگے پیٹرول پمپ آئے گا، لیکن اب یہاں پہ 2 راستے ہیں، ایک لیفٹ سائڈ سے جا رہا ہے، ایک رائٹ سائڈ سے جا رہا ہے۔ ہم اگر کسی غلط راستے پہ چلے گئے تو ہم تو نہیں پہنچ سکیں گے اس جگہ پر جہاں پیٹرول پمپ ہے۔ تو اس لیڈیز نے کہا کہ آپ اپنے ڈرائیور کو بلا لیں اور میں آپ کو راستہ بتاتی ہوں، میں نے بھی اسی پیٹرول پمپ تک جانا ہے۔ بہرحال وہ پچھلی سیٹ پہ جا کے بیٹھ گئی اور پروفیسر صاحب نے ڈرائیور کو بلایا، ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرا دی۔ تو اب وہ لیفٹ سائڈ پہ جا رہے تھے۔ باقی 10 کلومیٹر بعد پیٹرول پمپ آیا۔ جب پیٹرول بھرنے لگے تو پروفیسر صاحب نے سوچا کہ مجھے اس خاتون کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جس نے مجھے اس پیٹرول پمپ تک پہنچایا ہے۔ تو جب وہ پیچھے گاڑی کی جانب آئے، تو جب وہ گاڑی تک پہنچے تو وہاں پر پچھلی سیٹ پہ کوئی عورت موجود نہیں تھی۔ وہ پیٹرول پمپ کے دور دور تک کوئی ایسی چیز نہیں تھی جہاں وہ عورت جا کے چھپ سکتی۔ تو آخر وہ عورت کہاں گئی؟ وہ بڑے حیران ہوئے۔ اسی حیرانگی میں انہوں نے اس پیٹرول پمپ والے کو بتایا کہ اس طرح ایک عورت ہمارے ساتھ آئی تھی، پتہ نہیں کون تھی اور کدھر گئی۔ تب اس نے بتایا کہ پاس کے ایک گاؤں کی وہ عورت تھی، اپنے خاوند سے کسی بات پر اس کا جھگڑا ہوا تو اس نے خودکشی کر لی ٹرین کے نیچے آ کے، اور تب سے اس ٹرین اسٹیشن کے پاس اس کا بوت نظر آتا ہے۔ اب وہ بھی ڈر گئے اور ڈرائیور بھی تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے کہا صاحب میں تو آپ واپس جانے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ انہوں نے سوچا یار ابھی ہم نے بہت لمبا سفر کرنا ہے، اب کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو اب جب وہ واپسی پہ اسی راستے سے واپس جانے لگے تاکہ وہ ٹول پلازے کے پاس سے مین روڈ پہ جا کے اس جگہ کی طرف سفر شروع کر سکیں جدھر وہ جانا چاہتے ہیں، تو اسی جگہ پر جہاں پہلے وہ عورت ملی تھی وہ عورت نظر آ رہی تھی، اور وہ ہاتھ کے اشارے سے گاڑی روکنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ تو انہوں نے ڈرائیور کو کہا کہ گھبراؤ مت اور گاڑی بھگاتے چلے جاؤ۔ بہرحال ڈرائیور کو بھی پتہ تھا یہاں رکے تو موت ہے، وہ گاڑی آگے بھگاتا چلا گیا اور وہ عورت پیچھے بھاگتی رہی تقریباً اتنی ہی سپیڈ سے جتنی سپیڈ سے گاڑی چل رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ ٹرین اسٹیشن سے دور ہوئے اور اس کچے راستے کے اوپر جانے لگے جو راستہ ٹول پلازے کی طرف جاتا تھا، تو اس عورت نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا۔